ان کے جو لکھنے والے ہیں وہ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے معروف اور مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت اور آپ کا مقام دلوں کے اندر اجاگر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے، اور ان کے مقام اور مرتبے کو اور ان کی علمیت کا ہر بندہ قائل بھی ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ الاستاذ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر اور ہم زمانہ ہیں۔ جو آپ کی مشہور کتاب کشف المحجوب ہے، اس کشف المحجوب کے اندر متاخرین صوفیہ میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا ہے، اور کشف المحجوب کے جو ترجمہ سید ابو الحسنات احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے، تو اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ استاذ اور امام زین الاسلام ابو القاسم حضرت عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متاخرین صوفیہ سے ہیں، اپنے زمانے کے بدیع المثال لوگوں میں تھے، اور عزت و حرمت میں رفیع المثال اور منزلوں میں علو الحال تھے۔ ان کی بزرگی کا زمانہ مقر ہے اور ان کے فضائل عام طور پر مشہور ہیں، ہر فن میں ان کے لطائف بے حد ہیں، تصانیف بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حال اور قال کو حشو و زوائد سے محفوظ فرما دیا تھا۔ یعنی یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام قشیری سے استفادہ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ سے میں نے سنا کہ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مثل المتصوف کعلت البرسام اولہ ہذیان وآخرہ سکوت واذا تمکنت خرس۔ فرمایا کہ صوفی کی مثال برسام کے مریض کی طرح ہے، کہ جب بندہ صوفی بنتا ہے تو اس کی مثال برسام کے مرض کی طرح ہوتا ہے کہ وہ برسام کا مریض ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ جس کی ابتدا ہذیان اور بہکی باتوں سے ہوتی ہے اور آخر میں خاموشی، اور جب وہ متمکن ہو جاتا ہے تو پھر گونگا کر دیتا ہے۔ یعنی امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مثال کے ذریعے صوفی اور جو بندہ متصوف ہوتا ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ پھر امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اسم گرامی ہے وہ عبد الکریم ہے، تو آپ کی کنیت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن الاستوائی القشیری النیشاپوری الشافعی ہے۔ یعنی یہ مذہب فقہ کے اعتبار سے یہ شافعی المذہب تھے، اور نیشاپور کا ایک قصبہ تھا جس کا نام استوا تھا، تو آپ کی پیدائش وہاں کی ہے، اس اعتبار سے آپ استوائی بھی کہلاتے ہیں اور نیشاپوری بھی کہلاتے ہیں۔ اور آپ کے باپ دادا میں حضرت قشیر بن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے تھے، جن کی نسبت سے آپ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہلاتے ہیں، اور پھر امام قشیری کے نام سے اس قدر مشہور اور معروف ہو گئے کہ آپ کا اصل نام عبد الکریم وہ لوگوں کی زبان سے محذوف ہو گیا، اور امام قشیری وہ زبانوں پر محفوظ ہو گیا، اس قدر وہ اس سے مشہور ہو گئے۔ آپ کی ولادت 376 ہجری میں ماہ ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، اور
آپ کے جن لوگوں نے آپ کی زندگی پر کلام کیا ہے، لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ابتداءً آپ حصول تعلیم کے لیے نیشاپور گئے تھے، جو قریب ہی تھا، چونکہ نیشاپور کے قصبے میں ہی آپ کی ولادت ہوئی تھی تو نیشاپور قریب ہی تھا۔ تو اولاً آپ علوم دنیا کی طرف راغب تھے، اور علوم دنیا کے حصول کے لیے آپ نیشاپور تشریف لے کر گئے، اور نیشاپور میں آپ کو ایک مجلس میسر آئی، جو مجلس شیخ امام ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ تو جب آپ کو اس مجلس سے گزر ہوا تو شیخ امام ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے عالم اور صاحب کشف بزرگ تھے، تو جب ان کی مجلس میں آپ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان صاحب کشف بزرگ کی زبان پہ تاثیر رکھا ہوا تھا، تو آپ نے ان کی مجلس سے جب استفادہ کیا تو یک لخت دل کی حالت آپ کی بدل گئی، جو علوم دنیا کے حصول کے لیے آئے تھے وہ آپ کے سینے سے نکل گیا، اور طلب اور چاہت اب علوم دینیہ کی بڑھ گئی تھی۔ تو وہاں سے ہی آپ نے پھر علوم دینیہ کا آغاز کیا۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت ابو بکر محمد بن ابی بکر طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، کہ جس سے آپ نے علم فقہ کو پڑھا تھا، اور آپ نے کمال درجے کی مہارت حاصل کیا تھا کہ آپ نے علم فقہ پر پھر آپ نے کئی کتب کو بھی تصنیف فرمایا تھا۔ پھر اسی طرح انہی کے مشورے سے پھر امام ابو بکر بن فورک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، اور ان سے انہوں نے علم اصول بھی پڑھا، اور انہوں نے علم اصول فقہ کو بھی پڑھا۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے اساتذہ میں ابو منصور عبد القاہر بن طاہر بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے۔ پھر آپ کے اساتذہ میں ابو اسحاق ابراہیم محمد بن السفرائینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت حافظہ یہ کمال کا عطا کیا تھا کہ آپ جب امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس میں بیٹھتے تھے تو کئی ماہ آپ نے درس پڑھا، سبق پڑھا، تو ایک مقام پر استاد نے کہا کہ جو اسباق میں تمہیں پڑھاتا ہوں یہ اسباق صرف سننے سے نہیں بلکہ یہ لکھنے کے قابل ہے، تم لکھو تاکہ یہ چیز تمہارے حافظے میں آ جائے۔ تو جب انہوں نے لکھنے کی طرف اشارہ کیا تو امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی مقام پر جتنے اسباق پڑھے تھے اپنے استاد کو فوراً زبانی سنا دیا تھا، اور امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر فرمایا کہ اب تمہیں میرے درس سننے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ جو کتب میں نے تصنیف کیا ہوا ہے تم فقط انہی کتب کو پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات اور تمہارے اندر صلاحیت کو پیدا فرما دے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت حافظہ بھی دیا تھا۔ پھر چونکہ نیشاپور کے اندر سب سے پہلے امام ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے متاثر ہوئے تھے، اور انہی کی مجلس کا اثر تھا کہ علوم دنیا آپ کے دل سے نکلا اور علوم دینیہ کی محبت آئی۔ تو چونکہ وہ صاحب کشف بزرگ تھے اور اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو نگاہ بصیرت دیتا ہوتا ہے اور فراست دیتا ہے، تو فراست سے بہت کچھ امام ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے باوجود اس کے کہ امام ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے خاندان میں صالح نوجوان موجود تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے اپنی صاحبزادی کا عقد نکاح امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا تھا، جو اور آپ ہی سے امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر بیعت بھی فرمایا تھا۔ تو ایک اعتبار سے آپ امام قشیری کے سسر بھی تھے، اور دوسرے اعتبار سے آپ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد بھی تھے۔ پھر آپ کی خوبیوں میں علماء اظام نے جو کلام کیا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے امام تھے، متقی تھے، صاحب زہد و ورع ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے زمانے کے بے مثل اور بے نظیر خطیب بھی تھے۔ خطابت اللہ نے یہ جو صلاحیت تھی خطابت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے جوہر عطا کیا ہوا تھا،
اور کمال درجہ خطابت کا تھا، بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ آپ کی خطابت اور آپ کے ویز کا عالم یہ تھا کہ آپ کا ویز اگر پتھروں سے ٹکرا جاتا تو فرمایا خدا کی قسم پتھر بھی نرم ہو جاتے، اور فرمایا کہ آپ کی مجلس میں اگر شیطان کو باندھ کر بیٹھا دیا جاتا تو آپ کے اندر خطابانہ صلاحیت ایسا تھی کہ مجلس کے اختتام پر شیطان بھی تائب ہو کر یہاں سے چلا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح وعظ و نصیحت کا ملکہ آپ کو عطا کیا تھا، خطابت کا جوہر عطا کیا تھا۔ تو بے شمار تقریباً 30 کے قریب کتابیں آپ نے تصنیف کی ہے، جن میں سے التفسیر الکبیر کا نام آتا ہے، آداب الصوفیہ کا نام آتا ہے، پھر اسی طرح لطائف الاشارات کا نام آتا ہے، کتاب المناجات کا نام آتا ہے، اور کتاب الاربعین فی الحدیث کا نام آتا ہے، اور ان میں سے اکثر کتابیں موجود ہیں، ملتی بھی ہیں مارکیٹوں میں۔ پھر آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ 16 ربیع الاخر 465 ہجری میں ہوا ہے۔ تو اگر آپ کی پوری عمر دیکھا جائے تو یہ پوری عمر تقریباً 89 سال بنتی ہے، 89۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 89 سال کی عمر عطا کیا تھا۔ تو یہ مختصراً ایک خاکہ تھا امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے حوالے سے۔